آج چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آپ کی لیگل ٹیم نے عمران خان صاحب کی جو اپیلز ہیں ان کے لگنے کی درخواست بھی کی. کل آپ لوگوں کا ایک کیس لگ بھی گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی ریلیف ملے گا آپ کو اس عدلیہ سے, ان ججز سے؟ دیکھیے جو اس وقت تک حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ ابھی ججز کے آپ نے آج ایک سٹوری بھی پڑھی ہوگی, ایک جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہے, کس طریقے سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہو رہی ہے. ہم اپنا آفیشیل موقف بھی اس کے اوپر دے چکے ہیں. تو کوائٹ فرینکلی ہم کوشش تو کرتے رہیں گے کیونکہ خان صاحب کا حکم ہے کہ مجھے انہی عدالتوں سے انصاف لینا ہے. آج کل خان صاحب کی پیشی ہمارے ایم این اے آ رہے ہیں, پارٹی نے ان کو پابند کیا اور لوگ اپنی کیپیسٹی کے مطابق آتے ہیں. پھر کئی دفعہ آتے ہیں تو ان کو اندر ایکسیس نہیں دی جاتی, اندر جانے نہیں دیا جاتا, سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں مگر بیٹھتے ہیں, آتے ہیں. تعداد تھوڑی یا زیادہ ہو سکتی ہے, کئی دفعہ ایونٹ کوئی اور ہو پارٹی کے, ادھر بندے اگر وہ ہو جائیں تو ہو جائیں. وہ بھی خان صاحب کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, مگر پارٹی ان کو پابند کرتی ہے. دیکھیں اب اگر کوئی پارٹی کی بات نہیں مانتا تو ہی ول ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیس دی میوزک اینڈ کانسیکوینسز. آج اگر کوئی ایسا وہ ہے جو کہ خان کی پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی ہے اور اس کو فالو نہیں کرتا تو چلو ٹھیک ہے, ٹائم آئے گا اور ہر ٹائم کے اوپر سزا جزا بھی ہوگی اور سب کے ساتھ ہوگی. صحیح. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کیونکہ وکلا رہنماؤں کی بات کی ہے, وکلا کی بات کی ہے, خان صاحب کچھ ناراض ہیں کچھ وکلا سے. انہوں نے حامد خان صاحب کا نام لیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لیا, انتظار پنجوتا صاحب کا نام لیا. کیا ان لوگوں نے خان صاحب کو مایوس کر دیا ہے کہ ان کو نیم اینڈ شیم تو نہیں میں کہوں گی, چلے نام لے کے کہنا پڑا کہ یہ کہاں ہیں, اب یہ کہاں ہیں جنہوں نے میرے نام پہ بار کی الیکشن لڑے تھے؟ اچھا, سلمان صفدر نے ٹویٹ کر دیا تھا یہ جو انفارمیشن جب لوگوں نے لیک کی یا یہ انفارمیشن فیڈ کی, اس کے بعد سلمان صفدر نے اس کو ڈینائی کیا اپنی ٹویٹ کے اندر. تو I think if he has denied it, why should we get into the detail? But other than that, yes, یہ جتنے ہمارے وکلا ہیں پارٹی کے, ILF کے ہیڈ ہوں یا حامد خان صاحب ہوں جن کو نے سینیٹر بنایا, obviously پی ٹی آئی کی وجہ سے بنایا ان کو, تو they should all give 100% and push. جب وہ نظر لوگ نہیں آتے ہیں جو بھی ہوں, وہ خان صاحب کہیں یا نہ کہیں, لوگ اس بات کو فیل کرتے ہیں. تو مگر باہر اب یہ 3-4 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں. دیکھیں بٹ شیخ صاحب مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. علیمہ بی بی کی فرسٹریشن دیکھیں تو وہ اپنی جگہ جسٹیفائی لگتی ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ جن لیڈرز پہ یا پارلیمنٹیرین پہ کیسز نہیں ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اڈیالہ کے باہر آئیں, وہ بھی نہیں آتے. تو اب علیمہ بی بی کو بھی اپیل کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کوئی تو آ جاؤ اڈیالہ کے باہر. علیمہ باجی از رائٹ, بالکل وہ ٹھیک کہتی ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر کیسز نہیں ہے, جو لوگ اشتہاری نہیں ہے, جن لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی ہے, جن کے نان بیلیبل وارنٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور اگر ہے اور کچھ بیلز پہ ہے, بالکل اگر وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, وہ شادیوں پہ جا سکتے ہیں, وہ جنازوں پہ جا سکتے ہیں, اپنے حلقوں میں ایکٹیویٹیاں کر سکتے ہیں, تو بالکل دے مسٹ جوائن anybody and everybody who is protesting for Khan. چاہے وہ علیمہ باجی ہوں, چاہے وہ راجہ صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی کے پی میں ہے کوئی, تو ان کو بالکل جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جاتے ہیں نا جی, یہ میں ان تو شیخ صاحب آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں, یہ کیوں نہیں خان صاحب کے لیے باہر نکلتے؟ ان پہ کیسز بھی نہیں ہے. پہلی گل ہے کہ بندے اب ہیں بھی ایم این اے ایم پی تھوڑے ہیں جن پہ پرچے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی نہیں آتے. ود ڈیو ریسپیکٹ وہ بھی نہیں آتے. دیکھیں سنیں نہیں ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ اڈیالہ کا سارا ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس حاضریاں ہوتی ہیں نکال کے دیکھیں تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ایم این ایز ایم پی ایز وہاں نہ گئے. علیمہ باجی کی آج سے 2 ہفتے پہلے کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ ایم این ایز ایم پی ایز تو آتے ہیں, میں ورکرز کو کہہ رہی ہوں کہ وہ آئیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 10,000 بندوں کا اعلان باجی نے کیا تھا تو اسی کلپ کے اندر میں کین شیئر دی کلپ ود یو, ان کا اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی نے کہا جو ایم این ایز ایم پی ایز, فیشن بن گیا نا ایم این ایز ایم پی ایز کو برا بھلا کہتے ہو, تو وہ باجی نے اس کو ریپورٹ کیا وہاں پہ. انہوں نے کہا بھی نہیں, ایم این ایز ایم پی ایز تو آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں دیکھ لیں آپ. تو یہ جو عہدیدار ہے, انہوں نے کہا عہدیدار آ رہے ہیں کس شے, تو ایم این ایز ایم پی ایز میں پھر کہوں گا کبھی تھوڑے کبھی زیادہ, بٹ یہ نہیں ان تک آنا بند کر کے نہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں. ابھی کل جو آپ راجہ صاحب کی تصویریں دیکھیں تو اس میں آپ کو ایم پی ایز ایم این ایز نظر آئیں گے. ایم پی ایز زیادہ ریگولر جاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, پنجاب کے, سیدھی بات ہے.
पंजाब के MPs की हाजिरियां जो है बाकी हर सूबे से और MNA से बेहतर। मसलन कल मेरे किसान विंग के प्रेसिडेंट है पंजाब के MP हैं हमारे, मेजर सरवर साहब वहाँ पे मौजूद थे। मेरे फोकल पर्सन है मेरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पंजाब के ब्रिगेडियर मुश्ताक हमारे MP हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत से चेहरे कल मैंने तस्वीरों में देखे जिनको मैं था, इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, पते पंजाब के MPs हैं, तो वो आते जाते हैं। और अब जैसे कल खान साहब की पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरी अभी चंगेज काकड़ साहब से I was talking to him and he was on his way for the peshi. Then I spoke to Mubin Arif Jatt. He said he's also on his way to Islamabad to join कि सुबह में पेशी पे मैं पहुंच जाऊं। एक मैकेनिज्म में उनको जब पाबंद किया जाता है, उनको लेकिन शेख साहब अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो एक मोबिलाइजेशन की स्ट्रेंथ थी PTI की, लोग आते थे, लोग एक कॉल पर निकलते थे, उस तरह से अब नहीं कोई भी निकलता। क्या लोगों को ये डर पड़ गया कि पकड़ धकड़ होगी, केसेस बनेंगे? वो इंसान है, वो डर तो है। लोग जेलों में तो नहीं जाना चाहते। आपका क्या ख्याल है? लोग अपनी खुशी से मर्जी से जेल में जाते हैं, बेचारे पकड़े जाते हैं, बेचारे आते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इंसान है, मगर इतनी फस्ताई, इतने जबर, इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी जब भी आवाज़ होती है बंदे निकलते हैं। अच्छा, अब आप कह रही है मोबिलाइजेशन, देखिए मोबिलाइजेशन करने के लिए एक फोकल एक पॉइंट होता है। मोबिलाइजेशन जो है अब जिम्मे है किसके? सुहेल अफरीदी के, जिसका काम है नौजवान का ये करे, इसको रोका तो नहीं किसी ने, करे। और पहले जिम्मे थी किसके? गंडापुर साहब के। वो किसी को 100 इख्तलाफ हो सकता है कि इस्लामाबाद आने का रिजल्ट आया नहीं आया, कोई कहता है कामयाबी, कोई कहता है नाकामी। बट मुझे ये याद है कि मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, ख्वाजा आसिफ कहता था। नकवी साहब कहते थे कि डी चौक में या रेड जोन में चिड़ी नहीं पड़कने देंगे। तो इसी बात के बाद ख्वाजा आसिफ के वो 3 दफ़ा उसने अटक का पुल क्रॉस किया, 4 दफ़ा एक्चुअली, जाकर बाग वाला भी गिरने लगा। सर, पार्टी क़यादत को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखी अहमद खान साहब की, जिसमें वो कह रहे थे कि क़यादत को खुद नहीं पता क्या करना है। एक्स के पास जाओ तो वो कहते हैं वाई के पास जाओ, वाई के पास जाओ तो वो कहते हैं जी के पास जाओ। ये भी तो एक रीज़न हो सकता है कि कुछ भी एक प्रॉपर जो एक एंड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टी को शायद क़यादत पे एतबार नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। बयान मैंने भी न्याजी साहब का मैंने बयान सुना है, वो मूवमेंट के हवाले से कह रहे हैं कि जब स्ट्रीट मूवमेंट के हेड से पूछते हैं तो वो जगजई साहब के पास भेज देता है, उससे पूछते हैं तो उनके पास भेज देता है। वो इन दो का आपस में कह रहे हैं। देखिए, जिसने निकलना है, जिसने करना है, उसको इधर उधर की कहानियों की जरूरत नहीं होती। अली अमीन जाता था जेल में, खान साहब कहते थे अगले हफ्ते आना है, तो हार्डली उसको 7, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन मिलते होते थे। एंड ही वुड मेक अप। निकलना है तो निकलना, नहीं निकलना है तो ठीक है, तो नहीं निकलना। बात ये होती है कि वर्कर की तादाद माहौल के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, मगर तुसी अक्फ तो सही ना, उसके लिए फिर पूरी प्लानिंग होती है। ऐसे नहीं होता मैंने ऐलान कर दिया मैं आ रहा हूँ तो आप सारे जनाब क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया तो आओ जाए, ऐसे नहीं होता। ये अगर किसी के ज़हन में है तो ऐसे नहीं होता। सर, असल में हुआ ये है ना कि पहले कहा गया कि रमज़ान के बाद कुछ करेंगे, फिर कहा गया ईद के बाद कुछ करेंगे, तो इस तरह चीज़ें जो है वो डिले होती जा रही हैं। और वर्कर के, आम आदमी के जहन में यही आता है कि शायद PTI ने माइनस इमरान फार्मूला जो है वो अपना लिया है। ये देखिए, मेरी बात सुने, ये जो लोग ये बात करते हैं ना, ये कंप्लीट नॉनसेंस है। माइनस इमरान खान कोई पार्टी नहीं है, समझ आइए आप मुझे। अगर कोई समझता है ना कि माइनस इमरान खान होगा तो PTI होगी, अगर माइनस इमरान खान होगा तो कोई PTI नहीं होगी।